الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام عزیزو، قرآن دیکھیں، اللہ جس میں فرما رہا ہے یا الذین آمنوا، جہاں بھی اللہ نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں یا کچھ دینے کے لیے، روکنے کے لیے یا کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا ایمان والو، جس کا مفہوم ہے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ کیے گئے ہیں۔ قربان جب اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کیوں کیے گئے؟ اللہ کہہ رہے اس لیے کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ میرے بندو، تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے روزہ اس کی روح کے مطابق رکھنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ کا نام رمضان ہے، اللہ نے اپنے نام پہ رکھا ہے۔ جتنی برکات، اللہ کی رحمتیں پورے 11 مہینوں میں مختلف جگہ پہ نازل ہوتی ہیں، میرے عزیزو آپ اس کو ایک قطرہ سمجھ لیں۔ اور رمضان المبارک میں سمندر کے قطروں کے برابر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم نے سمیٹنا ہے میرے عزیزو۔ کتنے تھے پچھلے رمضان میں، ہم میں تھے، آج نہیں ہے، کہاں چلے گئے؟ مٹی میں مٹی ہو گئے۔ ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو رمضان کی آمد ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے رمضان سے آنے سے پہلے، اے میرے صحابہ، اس رمضان کو کثرت سے تم نے کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کثرت سے پڑھنی ہے، کثرت سے۔ میرے عزیزو، ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے اور روزے کو روح کے مطابق رکھنا ہے، اور فرمایا کثرت سے استغفار بھی کرنا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم نے ریس نہیں لگانی، میں نے 5 قرآن ختم کر دیے، 7 کر دیے، نہیں، بے شک ایک پڑھیں، ترجمے تفسیر سے پڑھیں، دیکھیں میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ میرے عزیزو، روزے دار کے لیے اللہ رب العزت اپنے عرش کے سامنے سے جو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی، اللہ ان سے فرماتا ہے، ارے میرے فرشتوں، اپنا کام چھوڑ دو، یہاں بیٹھ جاؤ، اس مہینے پورے میں تم نے میرے جو روزے دار بندے ہیں ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے جانا ہے، آمین کہتے جانا ہے۔ اور فرمایا روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، آئیں اس روزے کو، اس مہینے کو ہم اپنا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں، استغفار کی کثرت کریں، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں۔ میرے عزیزو، بڑا ہی اجر ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جس نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے رکھ لیا، فرمایا اگر وہ مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو میرے عزیزو، کتنا وقت لگتا ہے؟ تو اس کی 70,000 کی ڈیریاں رکھتے چلے جائیں۔ ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، سچا واقعہ، کہ اللہ والے کے دسترخوان پہ ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ایسا چیز دی ہوئی تھی، اس کو کشف ہو جاتا تھا، یعنی غیب میں چیزیں اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی تھی۔ تو دسترخوان پہ بیٹھا ایک دم وہ رونا شروع کر دیا۔ اللہ والے نے پوچھا، بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میری ماں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اللہ، کیونکہ اللہ والے نے بھائی 70,000 کی ڈیریاں رکھی ہوئی تھی، انہوں نے دل میں کہا اللہ، یہ میں نے ایک 70,000 کلمہ طیبہ کی جو ڈیری رکھی ہوئی ہے، میں اس کی ماں کو صدقہ کرتا ہوں، اللہ اس کا اجر اس کو عطا کر دے۔ ایک دم میں نے دیکھا، فرماتے ہیں اس بچے نے مسکرانا شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا کیوں بھی مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہہ رہا اللہ نے ان سے عذاب ہٹا لیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے گزاریں، کثرت سے استغفار بھی کریں، کلمہ طیبہ بھی پڑھیں میرے عزیزو۔ اور سب سے ایک اہم بات، غیر مسلم کو اگر کوئی تہوار آتے ہیں تو اپنی قیمتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ ہم عجیب انسان ہیں، رمضان مبارک میں چیزوں کی سطح اوپر لے جاتے ہیں۔ سیزن لگانا ہے، میرے عزیزو، یہ سیزن کمائی نوٹ کمانے کا نہیں کرنی، نیکیاں اکٹھی کرنے کا سیزن لگانا ہے۔ ہائے ایک غیر مسلم اینٹوں کے بھٹے پہ کام کرتا تھا، رمضان آیا، اس کی بیوی نے کہا بڑی مہنگائی ہوگی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ بلی مانس گھبرانا، تھوڑے دن رہ گئے ہیں مسلمانوں کے مہینے رمضان میں، اس کے بعد ہر چیز کی قیمت کم ہو جائے گی۔ اب میرے عزیزو، اس سے زیادہ میرے اور کو تھپڑ لگ سکتا ہے؟ تو کہ اللہ کے لیے قیمتیں نہ بڑھاؤ، نہ سیزن نہ لگاؤ، سیزن لگانا نیکیوں کا لگاؤ، زور لگاؤ، رات کو تہجد اٹھ کے رو۔ اور فرمایا ہے سورہ توبہ کی آخری جو آیت ہے اس کی کثرت کرو، کہہ رہے ہمیں وظیفہ کوئی نہیں بتاتا، سورہ توبہ کی آخری آیت کو 7 مرتبہ پڑھو روزانہ اپنا، میرے عزیزو، اس کا
بنا لو، معمول بنا لو۔ میرے عزیزو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے گزرے ہیں، رمضان کی آمد پہ یہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ اس رمضان میں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ میں داخل فرمانا۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم نے اس دعا کو اپنانا ہے۔ اور میرے عزیزو، کینسر کی جدید ریسرچ کے مطابق، سارے کھٹے ہوئے بڑے بڑے ڈاکٹر کہ جدید ریسرچ کے مطابق انسانی جسم میں سال میں ایسے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو آگے جا کے کینسر کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا کیا جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا علاج ہے سال میں کم از کم 20 سے 25 دن 14 سے 15 گھنٹے کا فاقہ کیا جائے۔ اب میرے عزیزو، اللہ کو تو سارا کچھ پتہ ہے، اس لیے کہا روزہ شفا ہے کہ میرے عزیزو، میرے اور آپ کے جسم کو خوراک چاہیے۔ جب میرے اور آپ کے منہ سے خوراک اندر جاتی ہی نہیں، اب میرے اور آپ کے جسم کو تو چاہیے قربان جو اللہ کے نظام پہ میرا اور آپ کا جسم اس بیکٹیریا کو جس نے آگے جا کے کینسر کی شکل اختیار کرنی ہے، اس بیکٹیریا کو کھا جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ نے زبردست نظام میرے اور آپ کے اندر چلایا کہ میرے بندوں کو نقصان نہ ہو، تو روزہ شفا ہے۔ اور عزیزو، روزہ اللہ رکھا کے میری اور آپ کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ اس کیفیت میں اللہ رب مجھے اور آپ کو لا کے ایک سبق دینا چاہتے ہیں، ایک تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بندو، یہ جو کیفیت اثر وقت تم پہ آئی ہے، یاد کرو کئی ایسے لوگ ہیں سالہ سال ہی ان پہ یہ کیفیت رہتی ہے، سارا سال ان پہ یہ کیفیت رہتی ہے۔ ان کی کیفیت سامنے لا کے اللہ کہہ رہے ہیں ان کا دھیان رکھنا اور میرے جنہیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا۔ یہ میرے عزیزو اللہ میری اور آپ کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو سب سے آخری بات میرے عزیزو، بچوں کو بٹھا کے جب افطاری کرو، بڑا ہی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ زمین پر دسترخوان کے سنت کے مطابق کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، ان نعمتوں کا بیٹھ کے شکر ادا کرو۔ کتنی ہیں جن کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، میرے پاس میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، گرم بھی ہے، کتنی چیزیں ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو بھی بٹھاؤ، ان سے دعا کراؤ، وہاں کا اللہ تیرا شکر ہے، اتنی نعمتیں دی، اللہ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی، اللہ تیرے رزق سے روزہ رکھا، تیرے ہی رزق سے افطاری کر رہا ہوں، اللہ اس کو قبول فرما۔ اور یہاں جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے، جتنے چلے گئے، جن کو یاد ہے نہیں یاد ہے، پوری امت کے لیے مانگے۔ اس وقت بڑی مقبولیت کا وقت ہے میرے عزیزو، 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، باوضو ہو کے بیٹھیں، عاجزی سے انکساری سے دعا کریں، رو کے گڑگڑا کے دعا کریں، اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ اللہ وہ چلے گئے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے والے ہیں، تو اللہ مجھے بھی آپ کو جیسا حکم ہے ویسا روزہ رکھنے کی، ویسے رزق کی افطاری کرنے کی جیسا حکم ہے، ویسے رات کو اٹھ کے عبادت کرنے کی جیسا حکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔